حزب اللہ کا اسرائیل پر شدید ترین وار، اسرائیلی آرمی چیف کے مارے جانے کی اطلاعات عام ہونے لگیں۔ حائفہ شہر کے گولانی بریگیڈ فوجی اڈے پر حزب اللہ کا اچانک اور تیز ترین حملہ، تباہ کن ڈرونز داخل ہوئے اور اسرائیل کا تمام دفاعی نظام فیل کر دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہرتزی ہالوی کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ خبر درست نکلی تو اسرائیل کو تاریخ کا سب سے بڑا نقصان پہنچے گا۔ اسرائیلی شہر حائفہ کے گولانی بریگیڈ فوجی اڈے پر حزب اللہ کی ضرب، عالمی میڈیا میں کوہرام مچ گیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کی موجودگی میں فوجی اڈہ خون سے نہا گیا، جگہ جگہ لاشیں، زخمی اور خون کے دھبے۔ 50 سے زائد ایمبولینسز میں کم از کم 100 سے زائد فوجیوں کو منتقل کیا ہے۔ اسرائیل میں سناٹا، ہلاکتوں اور زخمیوں کی ٹھیک تعداد چھپائی جانے لگی۔ اسرائیلی میڈیا یدود اہرنوت نے 2 ڈرونز خودکش حملوں کو اپنے فوجی کیمپ پر تباہ کن حملہ قرار دے دیا۔ حزب اللہ نے روسی ساختہ جدید ڈرون استعمال کیا جو 3 چھوٹے مگر انتہائی خطرناک میزائل اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک مزاحمتی ڈرون جنوبی حائفہ میں پھٹ گیا۔ حزب اللہ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ ڈرون کے پھٹنے سے پہلے ہی فوجی اڈے پر میزائل داغ دیا۔ لبنان پر اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری جاری۔ صہیونی فوج نے مختلف دیہات اور قصبوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تازہ حملوں میں مزید 32 لبنانی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق ستمبر سے اب تک 1645 لبنانی شہید ہوئے۔ لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 2300 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت، مزید 14 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج کی شمال اور وسطی غزہ پر شدید بمباری، نصیرات میں 6 بچوں سمیت 8 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی صہیونی فوج نے 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,227 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی UN سیکریٹری جنرل کو دھمکی، امن فوج کو لبنان کی سرحد اور جنگ زدہ علاقوں سے نکالنے کا مطالبہ۔ نیتن یاہو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے براہ راست مخاطب ہوں۔ امن فوج کو نہ نکال کر آپ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم نے نیتن یاہو کے مطالبے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگی جنون میں حدیں پار کرنے لگا۔ اسرائیل کا فضائی دفاع مزید مضبوط بنانے کی تیاریاں۔ امریکہ اسرائیل کو اینٹی میزائل سسٹم فراہم کرے گا۔ پینٹاگون نے اسرائیل کو اینٹی میزائل سسٹم بھیجے جانے کی تصدیق دے دی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اینٹی میزائل سسٹم کو چلانے کے لیے امریکی فوجیوں کو بھی اسرائیل بھیجا جا رہا ہے۔ پوری طرح تیار ہیں لیکن جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ باز عراقچی کی امریکہ اور اسرائیل کو ایک وارننگ۔ بغداد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ایران کی اپنے دفاع کے لیے کوئی سرخ لکیر نہیں۔ خطے کو بڑی جنگ سے بچانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ خطے میں تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے۔ پاکستان عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے تیار۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں 1 روز باقی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بھارت اور چین سمیت مختلف ممالک کے سرکاری وفود پاکستان پہنچ گئے۔ روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر، بھارت اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ بھی پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مہمان وفود کے سربراہان کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی بھرپور تیاریاں جاری۔ برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ سیکیورٹی کا کڑا پہرا، سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد۔ ریڈ زون میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی۔ شادی ہالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بھی بند رہیں گے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 1100 سے زائد ٹریفک اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی بند رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات۔ ایس سی او کانفرنس کے غیر ملکی مہمانوں کو دی جانے والی خصوصی سیکیورٹی کا پلان پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی کو ایس سی او اجلاس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات دیں۔
دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ نور خان ایئر بیس آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف چینی ہم منصب کا استقبال کریں گے۔ ان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ اس میں شرکت کریں گے۔ پچھلے سال شنگھائی کارپوریشن کی میٹنگ ہوئی تھی، ہماری طرف سے بھی ہمارے وزیر خارجہ نے شرکت کی تھی انڈیا میں جا کے۔ ملک کی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا۔ اسی چوک میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا۔ چین کے وزیر اعظم 1 سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے سے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، ان کو اپنی غلطی درست کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی 15 اکتوبر کی کال واپس لے کیونکہ یہ ان کے بھی مفاد میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایس سی او کے سربراہ اجلاس کے شرکاء کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے دو طرفہ ملاقات کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اجلاس علاقائی تعاون کے حوالے سے اہم فورم ہے، تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے آزادانہ پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، پھر کوئی دوسری بات۔ تحریک انصاف نے بڑی شرط حکومت کے سامنے رکھ دی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں احتجاج ملتوی کروانا ہے تو بانی پی ٹی آئی سے ملوانا ہوگا۔ احتجاج کے دوران کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ پی ٹی آئی کی بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی بانی سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی ہے۔ آخری مرتبہ وکلا کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ فورم ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، درخواست کا متن۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کا مشن، پارلیمانی خصوصی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کی پہلی بیٹھک التوا کا شکار۔ وفاقی وزیر قانون کی نون لیگ کی وفد کے ہمراہ دورہ کراچی کے باعث تاخیر ہوئی۔ آئینی مسودے میں موجود قانونی نکات کا جائزہ لیا جانا تھا۔ کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کی تجاویز پر ڈرافٹ تیار کرنا تھا۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس اب پیر کو ہوگا۔ جے یو آئی کا آئینی عدالت بنانے کی تجویز ماننے سے انکار، مولانا فضل الرحمان کا بینچ بنانے کا مشورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر نون لیگ نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ رہنماؤں کی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر گفتگو۔ بلاول نے نواز شریف کو جے یو آئی سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ عدالتی اصلاحات کے معاملے پر ایم کیو ایم کی شرط، نون لیگ نے پھر لالی پاپ دے دیا۔ آئینی ترامیم کی حمایت کے لیے ایم کیو ایم نے بلدیاتی قوانین میں ترمیم کی شرط رکھی۔ نون لیگ رہنما احسن اقبال کہتے ہیں ایم کیو ایم کی بلدیاتی اختیارات کی ترمیم پر بعد میں بات ہوگی۔ نون لیگی وفد حمایت حاصل کرنے پاکستان ہاؤس پہنچا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثنا وفد میں شامل تھے۔ متحدہ رہنماؤں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔